لیکن اصل شہادت جسمانی شہادت نہیں بلکہ روحانی شہادت ہے۔ شہید جسمانی طور پر شہید ہوتا ہے، وہ بھی ایک روحانی شہادت حاصل کرتا ہے، ورنہ اس کی شہادت صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے ہر چیز اللہ کے اوپر قربان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل سے ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے آرام، آسانی، دنیاوی مال و دولت، یہاں تک کہ خاندان کے قریب افراد، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ آپ کی زندگی شروع سے آخر تک قربانی ہی قربانی ہے۔ جسمانی شہادت کی بھی ایک خاص شکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کامل کے طور پر پیش کرنا تھا، اور آپ کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی کامیاب بنانا تھا، جس میں ظاہری فتح بھی شامل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ایک ضروری چیز تھی، یعنی آپ نبی کامل ہونے کے لحاظ سے کامیاب تھے۔ آپ کامیابی کے نبی ہیں، ناکامی کے نبی نہیں ہیں، اس میں تکمیل ہے۔ لیکن قربانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان ظاہری طور پر ناکام ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر کامیاب ہوتا ہے۔ یہی چیز ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت کے سیاسی حالات کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اصل بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی ایک گروہ پیدا ہو رہا تھا جو اسلام کی کامیابی دیکھ کر چاہتا تھا کہ اس کے اوپر اقتدار حاصل کرے، یعنی اقتدار برائے اقتدار۔ بعض لوگوں میں دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی، یہ چیز ایک گروہ میں تھی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر وہ گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سربراہی میں تھا اور چاہتا تھا کہ ظاہری حکومت اللہ اور رسول کے کام کے مطابق ہو، ان کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اور اس میں کوئی دنیاوی لالچ، حب اقتدار یا حب دولت شامل نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرز حکومت میں ہم یہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی تفصیل میں جائے تو جا سکتا ہے۔ آپ نے کوشش کی کہ بالکل اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملات طے ہوتے تھے، آپ کے زمانے میں بھی طے ہوں، لیکن جو قوتیں اقتدار برائے اقتدار کے قائل تھی انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس وقت تو تقریباً برابر برابر کا مقابلہ تھا، کبھی ایک غالب آتا کبھی دوسرا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 20 سال بعد آتا ہے، برابر کا مقابلہ نہیں تھا۔ لوگ دنیا کے اقتدار میں ملوث ہو چکے تھے۔ عام آدمی جس میں عوام اور عمرہ دونوں شامل ہیں، اپنے دنیاوی مفاد میں اتنے غرق تھے کہ کوئی اللہ اور رسول کے لیے اپنے دنیاوی مفاد کو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو تیار تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کے لیے کھڑے ہوئے جس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوئے تھے۔ 20 سال پہلے کم سے کم 50% لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے تھے۔ 20 سال کے بعد گنتی کے چند مسلمان ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تھے۔ آخر کار آپ کو بالکل تنہ تنہا شہادت ملی۔ اتنی تیزی سے لوگوں کی ذہنیت بدلتی ہے۔ دنیاوی فائدے کے لیے اپنے اصول کو قربان کرنا تو انسان میں ایک عام کمزوری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ صرف انبیاء علیہ السلام کے قریب جو لوگ ہیں ان میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی اور کی طاقت نہیں کہ وہ یہ جذبہ پیدا کر سکے۔ صرف مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ صرف انبیاء کی شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اور آپ کے زمانے میں جو جہاد ہوتے تھے اس میں سب کے سب ایک جذبے سے سرشار تھے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ چیزیں کم ہوتی چلی گئی اور قائم نہیں رہ سکی۔ تو یہ دنیا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کیا ہے وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا سبق ہے۔ ان چیزوں سے بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک قسم کا نمونہ بن جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور شہادت پاتا ہے۔ بظاہر تو مظلوم ہو کر ناکام ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سارے زمانے کے لیے وہ ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں اور ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ انہی کو نمونہ بنا کر عمل کرتے ہیں۔ اس سے انہیں بڑا سہارا ملتا ہے، بلکہ وہ جذبہ انہیں
دیکھ کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کو ظاہری شہادت نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہر شخص کو باطنی شہادت کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔